ایک یہودی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے تھپڑ مارا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ مدینہ میں یہودی نے معمولی سی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپڑ مار دیا، جس سے چہرہ مبارک پر خون کے نشان ابھر آئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ اور میرے محبوب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین تصور کریں مدینہ کی تپتی ہوئی ریت، سورج جیسے آسمان سے آگ برسا رہا ہو، ہوا بھی گرم ہو چکی ہو، قدم رکھتے ہی پاؤں جلنے لگیں، اور اسی گرمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، بدن پر پیوند لگی ہوئی چادر، قدموں میں وقار مگر جسم میں کمزوری، پیٹ بھوک سے خالی ہے، کئی دن گزر چکے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے تاکہ بھوک کی تپش کم ہو جائے، لیکن چہرے پر کوئی شکوہ نہیں، آنکھوں میں کوئی سوال نہیں، دل اللہ کی یاد سے اس طرح بھرا ہوا ہے جیسے سمندر موجوں سے بھرا ہوتا ہے، ہر قدم پر زبان سے شکر نکلتا ہے، ہر سانس کے ساتھ یا اللہ دل میں گونجتا ہے۔ سامنے کھجوروں کے باغ ہیں، سائے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سائے کو اپنی بھوک پر ترجیح نہیں دی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ مدینے کا سردار بھوکا ہے مگر دل کا بادشاہ ہے، کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ کھا لیجئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اسی بھوک میں، اسی کمزوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حق ادا کر رہے ہیں، کسی کا دل نہ ٹوٹے اس کا خیال، کسی پر ظلم نہ ہو اس کی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فکر کو محرومی نہیں سمجھا بلکہ اسے قرب الہی کا راستہ بنایا۔ مدینہ کی تپتی زمین گواہ ہے کہ جس نبی کا پیٹ خالی تھا اس کا دل نور سے لبریز تھا، اور جس کے پاس دنیا نہیں تھی اس کے پاس اللہ تھا، اور جس نے خود بھوکا رہنا قبول کیا اس نے امت کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑا۔ مدینہ کی وہی تپتی دوپہر ہے، ریت اب بھی جل رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اب ایک باغ کے قریب رک گئے ہیں، کھجوروں کے درخت سائے پھیلائے کھڑے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سائے پر نہیں مقصد پر ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، جسم کمزور سہی مگر ارادہ مضبوط۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے مالک سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آواز میں نرمی ہے مگر لہجے میں غیر معمولی وقار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے۔ یہ بات سن کر سامنے والا شخص چونک جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص جس کے پاس مال کی فراوانی نہیں، جس کے چہرے سے فکر جھلک رہا ہے، وہ خریدنے آیا ہے، مانگنے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر شاید کپڑے کے نیچے چھپا ہو، مگر اللہ کی رضا کا بوجھ دل میں نمایاں ہے۔ باغ کا مالک دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جو بھوکا ہو کر بھی حق کی بات کر رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے مگر وہ دباؤ نہیں ڈال رہا، جس کے پاس اختیار ہے مگر وہ خریدار بن کر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیمت طے کر لو، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے، اللہ کا گھر کسی کا حق دبا کر نہیں بنتا۔ یہ سن کر سامنے والے کے دل میں عجیب سی لرزش پیدا ہوتی ہے، وہ درختوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، اس چہرے پر بھوک کے آثار ہیں مگر دنیا کی طلب نہیں، اس آنکھ میں تھکن ہے مگر لالچ نہیں، اس آواز میں کمزوری ہے مگر سچائی کی طاقت ہے۔ مدینے کی وہ گرم ہوا اس لمحے جیسے رک سی جاتی ہے، زمین، درخت، آسمان سب اس سودے کے گواہ بن رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں، پسینہ پیشانی سے ٹپک رہا ہے مگر زبان پر شکوہ نہیں، بس یہ فکر کہ کہیں کسی کا حق کم نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور سامنے والا شخص پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ یہ سودا صرف زمین کا نہیں، یہ دلوں کا سودا ہے، یہ طاقت اور اخلاق کے درمیان ایک فیصلہ ہے۔ وہ شخص جو باغ کا مالک ہے کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہتا ہے، مدینہ کی گرم ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی ہے مگر دل کے اندر اس سے زیادہ تیز کچھ چل رہا ہوتا ہے۔
اس کی نگاہ کبھی کھجوروں کے درختوں پر جاتی ہے اور کبھی اس نبی کے چہرے پر جو اس وقت بھوک، گرمی اور کمزوری کے عالم میں بھی سیدھا کھڑا ہے، نہ آواز اونچی نہ لہجہ سخت، بس ایک عجیب سی ٹھہراؤ۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ شخص چاہتا تو حکم دے سکتا تھا، اگر چاہتا تو طاقت دکھا سکتا تھا۔ آخر اس کے پیچھے لوگ ہیں، اقتدار ہے، ماننے والے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ انتظار کر رہا ہے، جیسے سامنے والے کی رضا اس کے لیے واقعی معنی رکھتی ہو۔ وہ شخصیت ہمت کر کے کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باغ کی قیمت نہیں لینا چاہتا، میں اسے آپ کو دے دینا چاہتا ہوں۔ شاید یہ کہہ کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، آنکھوں میں نرمی مگر فیصلہ واضح، فرمایا، نہیں، یہ ممکن نہیں، میں کسی کی چیز بلا قیمت نہیں لیتا، خاص طور پر جب اس پر اللہ کا نام بلند ہونا ہو۔ یہ بات سن کر اس شخص کے دل میں جیسے کوئی دراڑ پڑ گئی۔ وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ یہ نبی صرف باتوں کا نہیں، اصولوں کا آدمی ہے۔ اس لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کی بات کی، پورا حساب، صاف سودا، نہ ایک درہم کم نہ ایک زیادہ، اور وہ شخص دیکھتا رہ گیا کہ جس نبی کے گھر میں کئی دن آگ نہیں جلتی، وہ نبی کسی کے حق میں ایک لمحے کی بھی کمی برداشت نہیں کرتا۔ پھر جب معاملہ طے ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جانے لگے، نہ فاتحانہ انداز، نہ غرور، بس شکر کا سا تاثر، جیسے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہی شخص دیکھتا ہے کہ وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ چکے ہیں، ہاتھوں میں اوزار ہیں، کندھوں پر مٹی ہے، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، سب مزدور بنے ہوئے ہیں، اور ان سب کے درمیان وہ نبی بھی مٹی اٹھا رہا ہے جس کے ایک اشارے پر شہر ہل سکتا تھا۔ پسینہ چہرے سے بہہ رہا ہے، مٹی بدن سے لگ رہی ہے، اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ وہ شخص دور کھڑا یہ منظر دیکھتا ہے، اس کے دل میں سوال اٹھتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ اگر یہ شخص جھوٹا ہوتا تو خود کام کیوں کرتا؟ اگر یہ اقتدار کا بھوکا ہوتا تو مٹی کیوں اٹھاتا؟ اور اگر یہ صرف ایک عام لیڈر ہوتا تو اپنے پیٹ کی بھوک کو بھول کر دوسروں کے لیے کیوں جیتا؟ مدینہ کی تپتی ریت اس کے قدموں تلے ہے، مگر اس کے دل میں ایک اور آگ جلنے لگی ہے، سچ کی آگ، سوال کی آگ، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ باغ تو بک گیا، مگر شاید آج اس کے اندر کچھ اور بہل گیا ہے۔ وہ شخص اب دور نہیں رہ پاتا، وہ باغ کے کنارے کھڑا رہتا ہے، نظریں اس نبی پر جمی ہوئی ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا رہا ہے، کبھی اینٹ کندھے پر رکھتا ہے، کبھی کسی صحابی کے ساتھ مل کر زمین ہموار کرتا ہے۔ سورج ڈھلنے کا نام نہیں لیتا، گرمی ویسی ہی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر عجب سکون ہے، جیسے یہ تھکن نہیں عبادت ہو، جیسے یہ محنت نہیں قرب ہو۔ زبان پر ذکر جاری ہے، لبوں سے کبھی تسبیح کے الفاظ نکلتے ہیں، کبھی اللہ کی حمد اور کبھی امت کے لیے دعا۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ صحابہ جب تھک جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کام میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ آرام کر لیجئے، مگر جواب میں صرف ایک مسکراہٹ ملتی ہے، ایسی مسکراہٹ جس میں شکوہ نہیں، شکایت نہیں، بس رضا ہے۔ اس لمحے اس شخص کو یاد آتا ہے کہ اس نے خود اس نبی کی بھوک دیکھی تھی، اس کی سادگی دیکھی تھی، اور اب اس کی محنت دیکھ رہا ہوں۔ دل میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ شخص اپنے لیے کیوں کچھ نہیں چاہتا، کیوں اس کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ مدینہ کی وہی گرم ریت ہے، مگر اب اس پر بننے والی بنیادیں عام بنیادیں نہیں لگتی، جیسے ہر اینٹ کے ساتھ کوئی دعا رکھی جا رہی ہو، جیسے ہر مٹھی مٹی کے ساتھ کوئی دل جیتا جا رہا ہو۔ وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ اس باغ کی زمین بدل رہی ہے، مگر اس سے زیادہ اس کی اپنی اندرونی زمین ہل رہی ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ میں نے بہت سے عالم دیکھے، بہت سے لیڈر دیکھے، مگر ایسا کوئی نہیں دیکھا جو بھوکا ہو کر بھی حقدار بنے۔
طاقتور ہو کر بھی جھکے اور سردار ہو کر بھی مزدور بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کو رکتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، شاید دل ہی دل میں کوئی دعا کرتے ہیں، پھر دوبارہ کام میں لگ جاتے ہیں، اور وہ شخص یہ سب دیکھتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ صرف مسجد نہیں بننے والی، یہاں کچھ ایسا اٹھنے والا ہے جو نسلوں تک دلوں کو بدل دے گا۔ وہ شخص اب قدم پیچھے نہیں ہٹا پاتا، جیسے کسی اندیکھے رشتے نے اسے اس جگہ سے باندھ لیا ہو۔ وہ آگے بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ، کہیں دل کی دھڑکن سنائی نہ دے۔ وہ قریب آ کر دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی ہے، انگلیوں کے ناخنوں میں زمین بسی ہوئی ہے، پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں، مگر آنکھوں میں وہی سکون، وہی یقین، وہی اللہ پر کامل بھروسہ۔ کوئی بادشاہ ایسے کام نہیں کرتا، کوئی مدعی نبوت ایسا منظر پیش نہیں کرتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اینٹ رکھتے ہیں تو زور سے نہیں، جیسے ادب سے رکھ رہے ہوں، جیسے جانتے ہوں کہ یہ صرف دیوار نہیں، آنے والی نسلوں کی سجدہ گاہ ہے۔ کسی صحابی کے ہاتھ سے اینٹ گر جاتی ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسکرا کر اسے دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی سختی نہیں، صرف حوصلہ، صرف محبت۔ وہ شخص یہ سب دیکھ کر سوچتا ہے کہ اگر یہ شخص لوگوں پر حکومت کرنا چاہتا تو ڈرا کر کرتا، مگر یہ تو دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ مدینہ کی وہ تپتی ہوا اب بھی چل رہی ہے، مگر اس کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک اترنے لگی ہے۔ وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں کوئی فریب نہیں، یہاں کوئی دوغلا پن نہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خالص ہے، سچا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے جسم تھکن مانگ رہا ہو، مگر دل رکنے کو تیار نہیں۔ وہ دوبارہ مٹی اٹھاتے ہیں، اور وہ شخص یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی اپنے باغ کو صرف درخت سمجھتا، مگر اب لگتا ہے کہ میں نے اپنی زمین نہیں بیچی، میں نے تاریخ کے ایک موڑ پر قدم رکھ دیا ہے۔ وہ آگے بڑھنے والا ہی تھا، لبوں پر کچھ سوال آتا ہے، شاید کوئی بات، شاید کوئی اعتراف، مگر اللہ ابھی زبان تک نہیں پہنچتے، اور اسی لمحے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل جاتی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی لمحہ قریب آ رہا ہو، جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہے۔ وہ خاموشی گہری ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے مدینہ کی ہوا بھی رک کر کچھ سننا چاہتی ہو۔ وہ شخص جو اب تک صرف دیکھ رہا تھا، آخر ہمت جمع کرتا ہے، قدم اور قریب بڑھاتا ہے۔ اس کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے ملنے لگتا ہے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، مگر زبان جیسے ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی رکھتے رکھتے رک جاتے ہیں۔ شاید کسی نے کچھ کہا نہیں، مگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آواز سن لی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں، نگاہ سامنے والے پر پڑتی ہے، وہی نرم نگاہ جس میں سوال نہیں، الزام نہیں، صرف توجہ ہے۔ وہ شخص اس نگاہ میں خود کو ننگا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے سارے اندرونی سوال کھل گئے ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کہوں، میں یہ کیسے پوچھوں کہ آپ اتنی بھوک، اتنی گرمی، اتنی مشقت کے باوجود کیوں رکے نہیں، کیوں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، کیوں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس کے ہونٹ ہلتے نہیں۔ اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جھکتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، اور نہایت سادہ انداز میں کہتے ہیں، جیسے خود سے کہہ رہے ہوں، اللہ کی راہ میں جو تھکن آتی ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر اس شخص کے دل میں کچھ ٹوٹ سا جاتا ہے۔ وہ پہلی بار سمجھ پاتا ہے کہ یہ جسم کی کمزوری کا معاملہ نہیں، یہ نیت کی طاقت کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ریت پر جمے ہوئے ہیں، مگر دل آسمان سے جڑا ہوا ہے۔ پیٹ خالی ہے مگر روح سیر ہے، ہاتھ مٹی میں ہے مگر مقصد عرش تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ اس جگہ ہر سانس عبادت بن رہی ہے، ہر قطرہ پسینہ گواہی دے رہا ہے، اور ہر اینٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی دل بدل رہا ہے۔ وہ خود کو روک نہیں پاتا، آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، مگر وہ ابھی بولنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے بول دیا تو شاید اس کے اندر برسوں سے جمع سچ باہر آ جائے گا،
اور وہ ابھی اس سچ کے لیے پوری طرح تیار نہیں۔ وہ شخص اب آنسو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ آنکھوں سے بہنے والا پانی مدینہ کی اسی تپتی ریت پر گرتا ہے جس پر کچھ دیر پہلے وہ صرف ایک سودا سمجھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیتے ہیں مگر سوال نہیں کرتے، ٹوکتے نہیں، کیونکہ یہ آنسو زبان سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کرتے ہیں کہ مٹی رکھتے ہوئے رفتار ذرا آہستہ کر لیتے ہیں، جیسے سامنے والے کو سانس لینے کی مہلت دے رہے ہوں۔ وہ شخص دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میں نے آج تک عبادت کو بوجھ سمجھا تھا، مگر یہاں تو محنت بھی عبادت بن گئی ہے، یہاں بھوک بھی کرب بن گئی ہے، یہاں خاموشی بھی ذکر بن گئی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سورج اب ذرا سا ڈھلنے لگا ہے، سائے لمبے ہو رہے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کوئی ڈھلان نہیں۔ جسم تھک سکتا ہے مگر نیت نہیں۔ وہ شخص اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ شخص اللہ کا نبی نہ ہوا تو پھر سچ کیا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو میں کب تک خود سے جھوٹ بولتا رہوں گا؟ اس کے قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ صرف دیکھنے والا نہیں رہا، اب وہ اس منظر کا حصہ بننے کے قریب ہے۔ اس کے ہونٹ ایک بار پھر ہلتے ہیں۔ اس بار سوال واضح ہے، اعتراف قریب ہے، مگر ابھی لفظ باہر نہیں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ رکھتے ہوئے آسمان کی طرف مختصر سی نظر ڈالتے ہیں، جیسے کسی کے دل کی کیفیت اللہ کے سپرد کر رہے ہوں۔ وہ شخص اب اپنے قدم تھام کر کھڑا ہے، آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی ہیں، مگر دل میں شور مچ رہا ہے۔ ایک طرف خوف ہے، ایک طرف حیرت، ایک طرف احترام، اور ایک طرف اپنی پرانی سوچوں کا غرور۔ وہ سوچ رہا ہے یہ شخص بھوکا ہے، جسم کمزور ہے، مگر پھر بھی سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے آج تک خود کو بڑا سمجھا، طاقتور سمجھا، لیکن یہ شخص میری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر اینٹ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا رہے ہیں جیسے ایک دعا بن کر زمین میں بس رہی ہو۔ ہر قطرہ پسینے کا، ہر حرکت، ہر دھڑکن سب ایک ہی مقصد کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جسمانی تھکن نہیں، یہ روحانی طاقت ہے، اور یہ طاقت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دل میں کچھ ٹوٹتا ہے، ایک دراڑ سا پڑتا ہے، پر زبان ابھی خاموش ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب صرف دیکھنا کافی نہیں، اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ وہ اپنی تمام رکاوٹیں، اپنی تمام شبہات، اپنی تمام دنیاوی فہم کو پیچھے چھوڑنے لگتا ہے، اور ہر لمحے کے ساتھ یہ تبدیلی اور بھی گہری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کام میں مگن ہے، پسینے سے بھیگے چہرے پر سکون اور نور ہے، اور وہ شخص سوچ رہا ہے کہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو آج شاید میں بھی صرف زمین بیچ رہا ہوتا، لیکن آج یہ زمین، یہ مٹی، یہ محنت، یہ سب کچھ میری آنکھوں میں ایک سبق بن گیا ہے۔ صدق، دل، عدل اور اللہ کی رضا سب اوپر ہے۔ اور اسی لمحے جیسے وقت رک گیا ہو، وہ شخص پہلا لفظ بولنے کو ہمت جمع کرتا ہے، زبان ہلتی ہے، دل دھڑک رہا ہے، لیکن اب تک الفاظ مکمل نہیں ہوئے۔ ہر چیز صرف انتظار کر رہی ہے، جیسے کہ یہ لمحہ کچھ اور بولنے سے پہلے اپنی مکمل تاثیر چھوڑ دے۔ وہ شخص خاموش کھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، جو اپنی کمزوری اور بھوک کے باوجود زمین پر مٹی اٹھا رہے ہیں، کندھوں پر اوزار اور ہاتھوں میں پسینہ، ہر حرکت میں نرمی، ہر عمل میں عدل اور صبر کی مثال۔ اور اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، نگاہ میں اتنی گہرائی اور سکون کہ دل لرز گیا۔ پھر مختصر مگر طاقتور انداز میں فرمایا کہ اللہ کے کام میں سچائی اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ شخص لرزتے دل کے ساتھ اپنی غلط فہمی اور تعصبات کا اقرار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل میں روشنی اترتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہر اینٹ، ہر مٹھی مٹی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ صرف زمین یا عمارت نہیں، بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں کو بدل دے گی۔ آج اس نے سمجھا کہ سچائی، عدل اور اللہ کی رضائی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ منظر، یہ عمل اس کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑ گیا کہ وہ جان گیا کہ اس نبی کی محنت، قربانی اور اخلاق کی مثال کبھی بھی فراموش نہیں ہوگی، اور اس کے دل میں ایمان کا بیج ہمیشہ کے لیے لگ گیا۔ ماضی کے تعصبات ٹوٹ گئے اور مستقبل کی امید روشن ہو گئی، اور یہ سب دیکھ کر وہ خاموش کھڑا صرف دیکھ رہا ہے، دل میں شکر و دعا اور آنکھوں میں حیرت و محبت کے آنسو۔
ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ چہرے پر وہی نور، وہی وقار، وہی رحمت جس نے دلوں کو مسخر کر رکھا تھا۔ راستے میں ایک یہودی سے کسی معمولی بات پر گفتگو ہوئی۔ بات اتنی معمولی تھی کہ اس پر ناراضی کا تصور بھی نہیں بنتا تھا، مگر اس شخص کے دل میں چھپا ہوا تعصب اور بغض اچانک زبان اور ہاتھ پر آ گیا۔ اس نے گستاخی کی اور اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر تھپڑ دے مارا، اتنی زور سے کہ چہرہ مبارک پر خون کے نشان ظاہر ہو گئے۔ صحابہ اکرام قریب ہی تھے، ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، تلواروں کے دستے کانپنے لگے۔ دل چاہا کہ اسی وقت اس گستاخ کا حساب چکا دیا جائے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بددعا دی، نہ انتقام کا حکم دیا، بس خاموشی اختیار کی، صبر ایسا کہ فرشتے بھی حیران رہ جائیں۔ اسی لمحے آسمانوں میں جنبش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو زمین کو حکم دیا جائے کہ اس شخص کو نگل لے، یا پہاڑوں کو حکم دیا جائے کہ اسے کچل دیں، یا فرشتے اسے نیست و نابود کر دیں۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غصہ نہیں آیا، چہرے پر جلال نہیں بلکہ رحمت اتر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جبرائیل، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ ممکن ہے یہی شخص کل ہدایت پا جائے، ممکن ہے اس کی نسل میں کوئی ایسا ہو جو اللہ کا سچا بندہ بن جائے، میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یہودی کے دل پر جیسے بجلی گری۔ جس نبی کو اس نے مارا تھا وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر رہا تھا۔ وہ کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے، میں نے آج تک ایسا صبر، ایسی شفقت اور ایسی بزرگی نہیں دیکھی، اور اسی رحمت، اسی اخلاق اور اسی معافی نے اس کے دل کے دروازے کھول دیے۔ یا رب، ہمیں ایسے راستوں پر چلنے کی توفیق دے جہاں سچائی، عدل اور صبر ہمارا نصب العین ہو۔ ہمیں وہ دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا خوف اور یاد رکھے۔ ہمیں اپنے جسم اور روح کی حفاظت کی نعمت دے تاکہ ہم صحت مند رہ کر تیرے کاموں میں لگ سکیں۔ ہمیں برائی سے بچا اور ہر فیصلے میں عدل کی رہنمائی عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے ہاتھوں کو برکت دے، ہماری زندگی کو تیرے قرب کے لیے وقف فرما۔ یا اللہ، ہمیں وہ قوت دے کہ ہم اپنی بھوک، تھکن اور مشکلات کے باوجود تیرا ذکر جاری رکھیں، دوسروں کے حق کا خیال رکھیں اور اپنے اعمال میں ہمیشہ سچائی، محبت اور شفقت پیدا کریں۔ ہمارے جسم اور دماغ کو صحت مند رکھ تاکہ ہم تیرے راستے میں لگاتار چل سکیں، اور ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمارے الفاظ، اعمال اور اخلاق سے سکون اور ہدایت پائیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن، ہمارے ہر عمل اور ہماری ہر دعا میں صرف تیرا رضا اور محبت ہو، اور ہمیں ہمیشہ یاد دلا کہ سب سے بڑی دولت تیرا قرب اور صحت مند جسم اور روح ہے، تاکہ ہم تیرے کام کو انجام دے سکیں۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔